أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. حضرات محترم اور سامعین باتنقید، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اگر تم اللہ کی نوازشات، اللہ کی احسانات کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمت، سب سے اچھا نعمت اور سب سے قیمتی نعمت ایمان کی دولت ہے اور ایمان کی نعمت ہے. اگر اس دنیا کے اندر کسی کو پوری دنیا کی بادشاہت دے دی جائے اور پوری دنیا کے انسانوں کو اس کی خدمت میں لگا دیا جائے، پوری دنیا کی عورتوں کو اس کی بیوی اور خادمہ بنا کر اس کی خدمت میں لگا دی جائے اور اس کے پاس ہر طریقے کے آرام و آرائش کے سامان مہیا ہو اور عمدہ کھانے اور عمدہ لباس اس کے پاس موجود ہو اور ہر طریقے کے آرام و اسباب کے سامان اس کے پاس ہو، اس کے سر میں نہ کبھی درد ہوتا ہو اور نہ اس کی طبیعت خراب ہوتی ہو، اس کے باوجود اگر اس کے دل کے اندر ایمان کی نور نہیں ہے، اگر اس کے دل کے اندر ایمان کی روشنی نہیں ہے، اگر اس کے دل کے اندر ایمان کا شمع نہیں جل رہا ہے تو آپ یقین جانیے وہ ظاہر کے اعتبار سے دیکھنے میں وہ کامیاب ہے، وہ ظاہر کے اعتبار سے دیکھنے میں وہ اچھا اور حسنک لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ناکام ہے. اس لیے کہ ایک موت کا جھٹکا، جب موت آئے گی تو اس کی حکومت دنیا کے اندر دھرے کے دھرے رہ جائے گی، اس کے اسباب و آرائش و تنعم دنیا کے اندر دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. ایک موت کا جھٹکا اس کو ایسے خواہی میں اور ایسے خوفناک، المناک، دردناک جہنم کے اندر پھینکے گا جس کا تصور اس دنیا کے اندر نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی انسان اس کے الٹا، اگر کسی کے پاس رہنے کے لیے جھوپڑی تک بھی نہ ہو، وہ آنکھ سے اندھا ہو، کان سے بہرا ہو، زبان سے گونگا ہو، پیر سے لنگڑا ہو اور ہاتھ سے لولا ہو اور وہ سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہو، لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہوں، لوگ اس سے پناہ مانگتے ہوں، لیکن اس کے دل کے اندر ایمان کی شمع جل رہا ہو، اس کے دل کے اندر ایمان کی روشنی جل رہی ہے، وہ مسلمان ہے، تو آپ یقین جانیے وہ دیکھنے میں تو ظاہری اعتبار سے وہ ناکام لگ رہا ہے، وہ ظاہری اعتبار سے وہ نامراد لگ رہا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہی کامیاب ہے. کہ اس لیے کہ ایک موت کا جھٹکا اس کو ایسی خوبصورت اور ایسی حسین و جمیل وادی کے اندر، ایسی حسین و جمیل جنت کے اندر پہنچا دے گی. ما لا عین رأت، ایسی جنت جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنی ہے، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی دل کے دھڑکن پر اس جنت کی حسن و جمال کا تذکرہ کسی کے دل کے دھڑکن پر بھی نہیں گزرا ہے. ایسے خوبصورت جنت کے اندر ایک موت کا جھٹکا اس کو پہنچا دے گی جو ایمان والا ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستو، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان کی دولت ہے. ایمان کی دولت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، ایمان کی نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. ایمان بہت قیمتی چیز ہے. اسی لیے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے اس ایمان کی حفاظت کی بہت تعلیم دی ہے. وہ انبیاء جن کی ایمان کی گارنٹی خود اللہ رب العزت لے رہا ہے، وہ انبیاء جن کی ایمان کی ضمانت خود اللہ رب العزت لے رہا ہے، پھر بھی وہ ایمان کے سلسلے میں ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہمارا ایمان نہ ختم ہو جائے، کہیں ہمارا ایمان نہ ختم ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا
دعا دیکھیے قرآن کریم کے اندر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ حضرت ابراہیم جو نبیوں کے باپ ہیں وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ اس گھر کو، اس جگہ کو امن والا بنا دیجئے اور مجھے اور میرے اولاد کو بت پرستی سے بچائیے، شرک سے بچائیے اور ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کون یعقوب؟ جن کے باپ بھی نبی اسحاق، جن کے دادا بھی نبی ابراہیم علیہ السلام، جن کے چاچا بھی نبی اسماعیل علیہ السلام اور جن کے بیٹا بھی نبی یوسف علیہ السلام۔ یہ یعقوب کیا کر رہے ہیں؟ یعقوب جب یہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، مرنے کا وقت ہے، تو اپنی اولاد کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، اے میری اولاد بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد کہیں تم اسلام سے پھر نہ جانا، مجھے خوف لگ رہا ہے، تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب لوگوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ سب بیٹوں نے کہا، وہاں پر سب بیٹوں نے اقرار کیا، آپ کے مر جانے کے بعد ہم آپ کے دین کو نہیں چھوڑیں گے، اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ جس دین پر، جس اللہ کی عبادت آپ کر رہے تھے، اس اللہ کی عبادت آپ کے والد اسحاق کر رہے تھے، اور جس دین کی عبادت، جس اللہ کی عبادت آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے، ہم اسی دین پر رہیں گے، ہم اسی اسلام پر رہیں گے، ہم اسی اسلام پر مریں گے۔ یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ یوسف علیہ السلام وہ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ فاطر السماوات والارض انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے آسمان زمین کے پیدا کرنے والے، اے اللہ تو ہی میرا کارساز ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ توفنی مسلمن، اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں ہم اس دنیا کے اندر بھی رہے تو ایمان پر جمے رہیں، اور آخرت کے اندر بھی جائے تو ایمان کی حالت پر جائے۔ یہ انبیاء دعا کر رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، اے ام المؤمنین، جب آپ کے پاس نبی ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ کس چیز کی دعا کرتے ہیں؟ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میرے نبی دعا کرتے ہیں اللہم ثبت یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو ایمان پر ثابت قدم رکھیے۔ یعنی جب زندہ رہیں تو بھی مسلمان کی حالت میں زندہ رہیں، جب مرے تو بھی ایمان کی حالت میں مرے۔ یہ سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ وہ انبیاء جن کی ضمانت، جن کی ایمان کی گارنٹی خود اللہ نے لے رکھا ہے، جن کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، وہ ایمان کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ پوری امت کو پیغام دینے کے لیے، یہ پوری امت کو سمجھانے کے لیے، یہ پوری امت کو بتانے کے لیے کہ سب سے بڑی نعمت اور سب سے قیمتی نعمت اور سب سے اچھی نعمت اس دنیا کے اندر کوئی چیز ہے، وہ ایمان ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے اور اس طرح کی ویڈیو پانے کے لیے سبسکرائب کر دیجئے، گھنٹی کو بھی بجا دیجئے، اوپر کے آل آپشن کو کلک کر دیجئے تاکہ جیسے ہی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوراً آپ کو پہنچ جائے۔